ناول تصویر قسط نمبر 2۔ سرمئی سڑکوں پر گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ انہی میں سے ایک گاڑی میں موجود 4 افراد اپنی منزل تک جانے کا سفر طے کر رہے تھے۔ حارث ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے ہوئے تھا اور فرنٹ سیٹ پر مسٹر اسماعیل بیٹھے تھے۔ پیچھے مسز نیلم اور ان کے برابر میں ان کا بیٹا نشست سنبھالے ہوئے تھا۔ رہبر اسماعیل: آج تو تم بہت ایکسائٹڈ ہوگے، حارث نے بیک پہ مرر سے دیکھتے ہوئے پیچھے بیٹھے رہبر کو شرارتاً کہا۔ بلیک جینس پر بلیک ہی شرٹ پہنے رہبر نے گھور کر اسے دیکھا، جس پر حارث ہلکا سا ہنسا۔ مسٹر اسماعیل اور نیلم بھی ہنس پڑے تھے۔ ایکسائٹڈ؟ ہاں، مے بی، رہبر نے نارمل لہجے میں جواب دیا اور جیب سے فون نکال کر ٹک ٹک کرنے لگا۔ سوچو اگر تم ان کو پسند نہ آئے، حارث نے گاڑی چلاتے ہوئے دوبارہ چھوٹے بھائی کو تنگ کیا۔ رہبر نے اسے دوبارہ گھوری سے نوازا۔ تو نہ آؤں، ہم کسی اور کو ڈھونڈ لیں گے جو مجھے پسند کر لیں، رہبر نے جواب دیا۔ انداز میں بے فکری تھی۔ چلو دیکھتے ہیں واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، حارث نے کہا۔ اس نے اسٹیئرنگ گھما کر یو ٹرن لیا۔ رہبر پھر سے موبائل پر ٹک ٹک کرنے لگا۔ نیلم اپنا میک اپ درست کرنے لگی اور اسماعیل صاحب ارد گرد خوبصورت عمارتوں اور سڑکوں کو دیکھ رہے تھے۔ اسماعیل صاحب فیملی سمیت کچھ عرصہ قبل کام کے سلسلے میں دوسرے ملک سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ نیلم ہاؤس وائف تھیں۔ حارث اور رہبر ان کے 2 بیٹے تھے اور ان کے علاوہ ان کے اور کوئی بھائی اور بہن نہ تھے۔ حارث نے مقامی یونیورسٹی میں جاب شروع کر دی۔ وہ پروگرامنگ کا ٹیچر تھا۔ رہبر نے ابھی ایم اے کیا تھا۔ وہ بھی باپ ہی کی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ بظاہر تو یہی سچ ہے۔ آج وہ لوگ رہبر کا رشتہ دیکھنے جا رہے تھے۔ حارث بڑا تھا مگر ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے رہبر کی شادی پہلے ہو رہی تھی۔ گھر میں 2 عورتوں کا ہونا ضروری تھا۔ ہر گھر عورت کے بغیر ادھورا لگتا ہے، چاہے وہ بیٹی اور بہن کی صورت میں گھر کی رونق ہو، بیوی کی صورت میں دکھ سکھ کی ساتھی ہو یا ماں کی صورت میں گھر کو جوڑ کر رکھنے والی ہو، عورت کے بغیر نامکمل ہے۔ ویسے رہبر بیٹے وہاں جا کر بہت اچھا امپریشن دینا کہ وہ رشتے سے انکار نہ کر دیں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ رشتہ کتنا اچھا ہے، اور ہاں ٹھیک سے بیٹھنا، زیادہ مت کھانا اور… وہ کہتے کہتے چپ ہو گئیں۔ گاڑی رک چکی تھی، گھر آ چکا تھا۔ حارث، اسماعیل اور رہبر کی حیران نظریں مسز نیلم پر ٹکی تھیں۔ نیلم نے ٹپیکل مڈل کلاس عورتوں کی طرح بچے کو سمجھایا تھا۔ 5-6 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد گاڑی میں موجود چاروں وجود کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ان کے قہقہوں کی آوازیں گاڑی سے باہر بھی آئیں۔ وہ سب سمجھ گئے کہ نیلم صاحبہ مذاق کر رہی ہیں۔ ان سب کے قہقہوں میں عجیب سا تمسخر تھا، جیسے ان قہقہوں کی آڑ میں وہ اپنا آپ چھپا رہے ہوں۔ وہ سب گاڑی سے اترے، کپڑے درست کیے اور گھر کی گھنٹی بجائی۔ اندر سے کسی کے آنے کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ وہ خبر سننے کے بعد اس کے حواسوں پر غصہ سوار ہو گیا۔ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس سب کے ذمہ دار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا دل کر رہا تھا۔ کال کٹ جانے کے بعد اس نے فون ٹیبل پر زور سے پٹکا۔ فون کی اسکرین پروٹیکٹر ٹوٹ گیا۔ ڈیم اٹ، تم لوگوں سے اتنا سا کام صحیح نہیں ہو سکا۔ وہ غصے سے گھرایا اور ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا۔ سامنے کھڑے 2 اشخاص سر جھکائے اس کی ضلعاتیں سن رہے تھے۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر چند ایک کرسیاں ہی تھیں اور ایک ٹیبل بھی۔ ایک سائڈ پر لوہے کی الماریاں تھیں۔ کمرے کی ساری کھڑکیاں بند تھیں۔ ہوا کا گزر نہیں ہو رہا تھا۔ ٹیوب لائٹوں سے وہ کمرہ روشن تھا۔ ایک لڑکا نہیں پکڑا گیا تم لوگوں سے؟ کیسے تم لوگوں کو چکمہ دے کر نکل گیا اور تم لوگ منہ دیکھتے رہ گئے؟ دفعہ ہو جاؤ میرے سامنے سے، اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کو کہا۔ دونوں ہنوز سر جھکائے کھڑے تھے کہ ایک نے بولنے کے لیے لب کھولے۔ سر، وہ کہنے لگا کہ اس نے شیشے کا گلاس اٹھا کر زمین پر مارا۔ کانچ کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ دفعہ ہو جاؤ، آئی سیڈ لیو، وہ مزید غصے سے گھرایا۔ یہ 3 الفاظ اس نے چبا چبا کر بولے۔ سامنے کھڑا شخص سر سے آگے کچھ بول نہ سکا۔ یس سر،
اسے غصے کے حوالے کر کے وہ دونوں شرمندگی سے کمرے کی چار دیواری سے باہر نکل گئے تھے۔ اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے اس نے پانی کا ایک گلاس پیا اور دوبارہ فون اٹھا کر کال آئیکن دبایا، مگر موڈ کی خرابی کے باعث فون دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اسکرین پر ٹوٹے پروٹیکٹر کی دراریں نظر آ رہی تھیں۔ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، میرے 2 بندوں کا بدلہ لوں گا اور تمہیں اس دنیا سے باہر بھیج دوں گا۔ ایک بار بس تم میرے ہاتھ لگ جاؤ۔ ذرا اونچی آواز میں اس نے خود کلامی کی۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں، میرا نام یش مہرا ہے، اور یش مہرا اگر کسی کے پیچھے لگ جائے تو موت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، چاہے موت میری ہو یا تمہاری، ہم میں سے کوئی ایک ہی زندہ رہے گا۔ شدت جذبات میں آ کر وہ نہ جانے کیا کیا کہتا گیا، مگر اس سب میں اس نے ایک بات سچ کہہ دی تھی کہ ہم میں سے ایک ہی رہے گا۔ موسم خوشگوار تھا۔ اس نے فون کیا اور موسم کا حال سنایا۔ اچھی بات ہے، اور اب اگر بارش ہو تو گھر میں ہی رہنا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، جی میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ بہتر کرے، وہ بولا۔ آمین، خدا حافظ۔ آئندہ بھی موسم کی حالت سے مجھے آگاہ کرتے رہنا۔ اتنا کہا اور کال منقطع ہو گئی۔ یوسف نے ریسیور رکھا اور پی سی او سے باہر نکل گیا۔ اس کے پاس اپنا فون بھی تھا، مگر اس نے ٹریننگ کے مطابق پی سی او سے کال کرنا مناسب سمجھا۔ وہ کوئی غلطی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ آدھا گھنٹہ یوں ہی گلیوں میں پھرنے کے بعد وہ بازار تک پہنچا۔ ایسا اس لیے کہ اگر کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو تو وہ اسے چکمہ دے سکے۔ ایسا ممکن تھا، اسی لیے وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ موسم کی خوشگواری سے اس کی مراد حالات سے تھی۔ ایجنٹس عام زبان میں بات نہیں کرتے، وہ کوڈ میں بات کرتے ہیں جو کوئی غیر تربیت یافتہ آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بازار کی گلیوں میں یوں ہی پھرتا رہا۔ سر پر پی کیپ پہنے وہ فٹ پاتھ پر قدم اٹھا رہا تھا۔ بادلوں نے آج آسمان کو نہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ نیلا آسمان آج صاف تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور ایسے ہی چلتے چلتے وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ بازار کی رونق ویسی ہی تھی جیسے ہر روز ہوتی ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں آیا، کیپ اتار کر پلنگ پر رکھی اور آستینیں موڑ لی۔ اسے ماں کی نصیحت یاد آئی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے ایک نظر کھڑکی کے پار دیکھا، جہاں ہر چیز ویسی ہی تھی۔ اس نے نماز کے لیے جائے نماز بچھایا، اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کر دی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو میرا حامی و ناصر بن جا۔ ہمیشہ کی طرح میں اس بار بھی صرف تیری ہی بارگاہ میں اپنی حاجت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو میری مدد فرما اور مجھے کامیابی عطا کر، آمین۔ اب اسے اپنے لیے کوئی مضبوط اور محفوظ کور تلاش کرنا تھا کہ وہ جہاں رہے محفوظ رہے۔ دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسے برباد کرنا تھا، اور اس کام میں وائٹ ہارس بہت ماہر تھا۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، خوبصورت شائستہ کے سر پر ہاتھ رکھتے مسز نیلم نے اپنائیت سے اظہار کیا۔ وہ سب ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ بڑے صوفے پر نیلم اور ان کے دائیں طرف شائستہ بیٹھی تھی، بائیں طرف مسٹر اسماعیل تھے۔ رہبر اور حارث آمنے سامنے بیٹھے تھے، دونوں کے درمیان ٹیبل حائل تھی۔ شائستہ کے والدین ٹیبل کی دائیں بائیں مخالف سمتوں میں بیٹھے تھے۔ مبارک ہو، شائستہ کی ماں نے مبارکباد دی اور ساتھ ہی مٹھائی کی پلیٹ آگے کر دی۔ ڈائٹ کانشیس نیلم نے ذرا سا چکھا۔ آپ کو بھی، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ ارد گرد بیٹھے اسماعیل صاحب، حارث، رہبر اور منصور صاحب نے بھی مٹھائی کھائی اور رہبر کو پیار کیا۔ اگلی بار ہم شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آئیں گے، مگر آپ ایک بار ہمارے گھر ضرور آئیں، شائستہ کو سونے کے کڑے پہناتے ہوئے نیلم نے کہا۔ ہاں جی ضرور، اسما صاحبہ نے جواب دیا۔ دور کھڑے رہبر کی نظریں بار بار شائستہ کے خوبصورت چہرے پر ٹک جاتی تھیں۔ وہ جو سر پر دوپٹہ لیے نظریں جھکائے نرم مزاج والی لڑکی اپنے اوپر پڑنے والی نظروں کو محسوس کر سکتی تھی، پلٹ گئی۔ رہبر کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی شرٹ کی نادیدہ سلوٹ درست کی۔ مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، حارث نے رہبر سے کہا۔ ہاں، اس نے لمبا سانس خارج کیا۔ اتنی خوبصورت ہے
اور اسے تم مل رہے ہو، بیچاری۔ حارث نے افسوس سے کہا۔ کیا کریں اب، یہ تو ہوگا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر موبائل پر انگلیاں چلانے لگا۔ اسماعیل فیملی ان سے ملنے کے بعد گاڑی میں بیٹھی۔ نیلم نے چھوٹتے ہی کہا، اف کتنی خوبصورت ہے، پر اسے پھر بھی رہبر ہی مل رہا ہے، یا پھر شاید یہ رہبر کی خوش قسمتی ہے کہ اسے شائستہ جیسی خوبصورت لڑکی مل رہی ہے۔ ہائے، اس نے لمبی سانس کھینچی۔ بیچاری، نیلم نے رہبر کو کونی مارتے ہوئے بعد میں اضافہ کیا۔ اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں کہ آپ سب ایسے کہہ رہے ہیں۔ میں بھی ہینڈسم ہوں، اس نے خفگی سے کہا۔ مذاق، رہبر اور تم ہماری بات کا مطلب بخوبی جانتے ہو۔ گاڑی چلاتے حارث نے رہبر کو باور کروایا۔ ہاں وہ تو میں جانتا ہوں، واقعی وہ خوبصورت سی بیچاری ہے۔ پور گرل، صبر کر لے یا پھر… وہ کہتے کہتے رکا۔ کار میں بیٹھے سب کے کہکے بلند ہوئے۔ رات ہو چکی تھی، آسمان پر کالے بادل جمع تھے، شاید بارش ہونے والی تھی۔ اگلی صبح نے پھر سے رات میں ہونے والی بارش کا مزہ خراب کر دیا۔ جدید طرز سے بنے 2 منزلہ جہانگیر ہاؤس کے ایک کمرے میں ایمان جہانگیر نے زور سے بجتے الارم کو بند کیا اور اٹھ بیٹھی۔ بالوں کو جوڑے میں سمیٹا اور فریش ہونے چلی گئی۔ چینج کرنے کے بعد نیچے آئی اور اونچا سا سلام کیا۔ جہانگیر ہاؤس ایک کشادہ گھر تھا۔ داخلی دروازے کے ساتھ سیڑھیاں بنی تھیں جو اوپری منزل تک جاتی تھیں۔ سامنے لاؤنج تھا، دائیں طرف کچن تھا اور کچن کے ساتھ بیٹھک تھی۔ لاؤنج کے بائیں طرف بیڈ رومز بنے تھے۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو کچن میں امی ناشتہ بنا رہی تھیں اور چھوٹا بھائی ٹی وی دیکھنے کے ساتھ اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ملٹی ٹیلنٹڈ بچے، واہ، آج شہزادی صاحبہ جلدی اٹھ گئی ہیں یا پھر میں لیٹ اٹھی ہوں؟ سلمیٰ صاحبہ نے بیٹی کو چھیڑا۔ امی پلیز نا، ایمان نے تھکے لہجے میں کہا۔ مائیں بھی صبح صبح طعنے دینے لگ جاتی ہیں۔ اگر آج میں جلدی اٹھ ہی گئی ہوں تو اچھی بات ہے نا، یو شوڈ اپریشیٹ می۔ ایمان نے امی کے چھیڑنے کا جواب ایک ادا سے دیا جس پر وہ مسکرا اٹھیں۔ ہاں جی، بہت ہمت ہے ہماری بیٹی کی، کہتے ساتھ انہوں نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ ایمان نے کھانا شروع کر دیا۔ ویسے آج کیوں جلدی اٹھی ہو، خیریت ہے؟ آج تو تم نے آفس سے چھٹی لی تھی، تو پھر کیوں؟ امی نے سوال کیا۔ جی، وہ آج مسٹر شیرازی کے ساتھ میٹنگ ہے اس لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ اسی ٹائم میٹنگ کرتے ہیں۔ شیرازی کے نام پر اسے عمر شیرازی یاد آیا جس پر اس نے سر جھٹکا۔ دروازے پر ہارن کی آواز آئی تو اسد سلام کر کے اسکول کے لیے نکل گیا۔ وہ مجھے جاب کا کہہ رہے ہیں۔ اس نے بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ سلمیٰ صاحبہ نے خوشی سے اسے دیکھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، تم نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں کنفیوز ہوں، میں اپنا سیٹ اپ کیسے مینیج کروں گی پھر؟ میں انکار کر دوں گی، اس نے جیسے فیصلہ سنایا۔ پاگل لڑکی، یہ تمہارے لیے اچھا موقع ہے، اس سے تمہاری کمپنی کی ویلیو بڑھے گی کہ تم شیرازی گروپ کے ساتھ کام کرتی ہو، انہوں نے بیٹی کو مشورہ دیا۔ ایمان نے محض سر ہلایا، مگر وہ اب بھی کنفیوز ہی تھی۔ امی کی بات ٹھیک تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ گاڑی میں شیرازی امپائر کی بلڈنگ کی طرف جاتے راستے پر نکل پڑی۔ ویسے ہی ایک صبح ایک دفعہ شیرازی فیملی پر بھی آئی تھی۔ شیرازی ہاؤس کے لان کی سبز گھاس پر پانی دھوپ پڑنے سے چمک رہا تھا جیسے شبنم ہو۔ لان کے دو طرف دیوار کے ساتھ پودے لگے تھے، تراشیدہ خوبصورت پودے جو لان کو پرکشش بنائے ہوئے تھے۔ بڑے سے پورچ کے اختتام پر لکڑی کا دروازہ لگا تھا، داخلی دروازہ جو گہرے بھورے رنگ کا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی بائیں جانب بیڈ روم تھے جو جدید طرز سے آرائش شدہ تھے۔ دائیں جانب ڈائننگ روم تھا جہاں وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ تناول فرما رہے تھے۔ جنت مسکراتی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے ناشتہ کرتے مراد کو دیکھ رہی تھیں۔ عامر شیرازی نے بیگم کو دیکھا اور ان کی نظروں کا تعاقب کیا جو مراد پر ٹکی تھیں، جس پر وہ بھی مسکرا دیے۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے نیپکن سے منہ صاف کیا، ایک نظر ماں باپ کو دیکھا۔ وہ دونوں ہنوز مسکرا رہے تھے۔ آپ دونوں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مراد نے ان سے پوچھا۔ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، جنت نے جواب دیا۔ کیوں، آج میں زیادہ پیارا لگ رہا ہوں؟ 18-19 سالہ مراد نے شرارتی مسکراہٹ دکھاتے ہوئے کہا۔
تم ہمیں کب پیارے نہیں لگتے، جنت نے پیار بھرے لہجے میں جواب دیا۔ عامر وہاں بیٹھے تھے، خاموش خاموش تماشائی۔ وہ تو ہے، مراد نے پھر شرارت سے کہا، جس پر عامر ہلکا سا ہنس دیے۔ مراد نے ان کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، آپ کیوں چپ ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ تم اب کالج جا رہے ہو، وہاں ہی رہو گے۔ انہوں نے اپنی فکرمندی ظاہر کی۔ ڈیڈ، آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنا خیال رکھوں گا۔ مراد نے انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ گڈ، اچھی بات ہے، اپنا بھی خیال رکھنا اور اس کا بھی جس کے لیے تم وہاں جا رہے ہو، انہوں نے اسے سمجھایا۔ جی ڈیڈ، میں اپنا بیسٹ دوں گا، وہ ایک عزم سے بولا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جنت نے عامر سے مراد کے حوالے سے کچھ باتیں کیں۔ اتنے میں مراد اپنے سامان سمیت واپس آیا۔ ان دونوں نے اٹھ کر اسے پیار کیا اور باتیں کرتے کرتے وہ پورچ تک آ گئے۔ مراد کی گاڑی وہاں تیار کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اسے دیکھ کر دروازہ کھول دیا اور ملازم اس کا سامان ڈگی میں رکھنے لگے۔ سب سے زیادہ ضروری کام جانتے ہو؟ جنت نے مراد سے سوال کیا۔ صبح جلدی اٹھنا، کلاس لینا، ٹائم پر کھانا کھانا، جلدی سو جانا اور کسی سے کچھ لے کر نہیں کھانا۔ اس نے باتوں کی ایک لمبی فہرست بیان کر دی۔ جنت اور عامر اس کے انداز پر ہنس دیے۔ اس سے بھی زیادہ، جنت نے کہا، ذہن میں نہیں آ رہا ابھی۔ اس نے سر کھجایا۔ نماز اور قرآن، جنت نے پرسکون انداز میں کہا اور مسکرا دی۔ جی موم، وہ بھی مسکرا کر بولا۔ چاہے جو مرضی ہو، ہمیشہ نماز پڑھنا اور قرآن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، جنت نے مراد کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ ڈرائیور کو ہدایات دیتے عامر واپس ان دونوں کی طرف آئے اور مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نماز میں تم اللہ سے سوال کرنا اور اللہ قرآن میں تمہیں اس کا جواب دے گا، جنت کہہ رہی تھی، جس پر عامر اور مراد مسکرا دیے۔ مراد ان دونوں سے ملا اور چلا گیا۔ اللہ کے سپرد، جنت اور عامر نے ایک ساتھ کہا۔ وہ دونوں گھر کے اندر آ گئے اور مراد کی گاڑی روڈ پر اپنے ٹائر گھما رہی تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں آ گئے۔ عامر نے جنت کی آنکھوں میں نمی تیرتی محسوس کی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ عامر نے پریشانی سے پوچھا۔ بس ایسے ہی، وہ سر جھکائے بولی۔ وہ اپنا بھیگا چہرہ عامر کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ عامر نے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا، جس پر جنت بے قابو ہو گئی۔ جنت، عامر نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ اب اگر اپنا خواب پورا کرنا ہے تو ہمت کرو۔ عامر نے جنت کو کئی سال پہلے دیکھا جانے والا خواب یاد کروایا۔ کر رہی ہوں، اپنے چہرے کو ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں آتی ہوں۔ وہ کام کا بہانہ کرتے اٹھ کر چلی گئیں۔ عامر وہیں بیٹھے بیٹھے ذہن کے خانوں میں بیتے کل کا منظر تلاش کر رہے تھے۔ رات کو اپنے عروج پر آنے کے لیے بھی تھوڑا سفر کرنا تھا۔ اس رات وہ دونوں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ باقی گھر والے بھی اپنے اپنے کمروں میں چھوٹی اسکرینوں کی زنجیروں میں قید تھے۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے شجاع صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھے نوجوان عامر کو مخاطب کیا۔ عامر، تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ وہ عامر سے اس کے کیریئر کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ڈیڈ، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ شجاع صاحب کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ طیش میں آ گئے جیسے عامر نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ غصے سے بولے۔ عامر کا حوصلہ پست ہوا پر وہ شجاع صاحب جیسے غصیلے مرد کا سامنا مضبوط ہی رہا۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے بہت شوق ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اپنی بکواس بند کرو تم پائلٹ بنو گے تو میرے اتنے بڑے بزنس کو کون سنبھالے گا؟ وہ مزید غصے میں بولے جیسے چیخ رہے ہوں۔ ان کے اس طرح بولنے پر فائزہ بیگم کمرے سے باہر آئیں، مگر وہ بھی شجاع صاحب کے سامنے کچھ نہ بول سکیں۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہیں۔ ڈیڈ، پر عامر نے کچھ کہنا چاہا۔ ہرگز ہرگز ایک لفظ بھی مت نکالنا منہ سے، اور کان کھول کر سن لو، آئندہ اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ تم میری دن رات کی محنت پر پانی ڈالنا چاہتے ہو، میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، سنا تم نے؟ میں شرازی امپائر کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تم آگے بزنس پڑھو گے
اور پڑھائی کے فوراً بعد آفس آؤ گے؟ فائنل؟ اب مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے عامر کی بات کاٹ کر اپنی کہی۔ ڈیڈ، عامر نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا نا، اب اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، پائلٹ بننا ہے، انہوں نے طنزاً کہا۔ عامر غم اور غصے کی حالت میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فائزہ بیگم وہیں رہ گئیں۔ ماں باپ بھی بعض دفعہ زیادتی کرتے ہیں، اولاد کی زندگی خود جینا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا، کپڑے اور اپنی پسند کی پڑھائی کرواتے ہیں۔ اس سب میں وہ یہ نہیں سوچتے کہ زبردستی کے فیصلے اولاد اور والدین کے درمیان فاصلے لے آتے ہیں۔ اولاد اپنا امان اعتماد کھو دیتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ چڑھنے لگ جاتی ہے، اسے پرواہ نہیں رہتی، وہ خود سر ہو جاتی ہے، اور اس میں غلطی انہی کے خود سر والدین کی ہوتی ہے۔ عامر، عامر! جنت کی آواز نے عامر کو دوبارہ حال میں واپس آنے کو کہا۔ آفس نہیں جانا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جا رہا ہوں، آخر شیرازی امپائر کا مالک جو ہوں۔ آخری بات اس نے تلخی سے دل میں سوچی اور جنت کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی دوڑاتا ہوا اونچی عمارت کی پارکنگ میں لے آیا۔ بیڈ پر بیٹھتے عامر بیتے کل کو یاد کر رہے تھے، جب مراد کالج گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں عامر؟ جنت نے گہری سوچ میں گم عامر کو مخاطب کیا۔ کچھ نہیں، بس وہ دن یاد آ گیا جب مراد کالج گیا تھا۔ مجھے اس دن اپنا ٹائم بھی یاد آیا تھا جب میں نے ڈیڈ سے کہا کہ مجھے پائلٹ بننا ہے۔ انہوں نے اسی وقت میرے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ آخر میری زندگی کے سارے فیصلے انہوں نے کیے۔ ماں یا باپ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اولاد سے فیصلے کا حق ہی چھین لیا جائے۔ عامر سخت غمزدہ لگتے تھے۔ آخر ان کا سب سے بڑا خواب ٹوٹا تھا۔ چھوڑیں عامر، کیا فائدہ اب یہ سب سوچنے کا؟ آپ خوش رہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ نہیں کیا، اسے اس کی زندگی کے فیصلے خود کرنے دیے ہیں۔ جنت نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے عامر کو تسلی دی۔ عامر نے اس بات میں سر ہلایا۔ بوجھل اور ہلکے دل کے ساتھ وہ سو گئے۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں، زندگی بکھر جاتی ہے۔ سر، فصل جل گئی ہے۔ اوہ ہو، ایسا کرو اب کسانوں کو بھی کچھ کھلا دینا۔ اوکے۔ دو ممالک کے درمیان سفر کرتے سگنلز کو موبائل اسکرین پر لال بٹن دبا کر فضا میں ہی چھوڑ دیا۔ ایجنٹ بلیٹ اپنے کارنامے کی اطلاع کرنل ونود کو دے رہا تھا۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہونے والے دھماکے کی خبریں تمام میڈیا چینلز پر چل رہی تھیں۔ افسوس کے ساتھ بتاتے چلیں کہ کراچی کے ایک مشہور شاپنگ مال میں دہشت گردی کی ایک رپورٹر کہہ رہی تھی، مگر بلیٹ نے اس کی ساری بات سنے بغیر ٹی وی بند کر دیا۔ وہ اس بات سے پہلے ہی باخبر تھا۔ آخر اس سب کے پیچھے اسی کا تو ہاتھ تھا۔ وہ کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی ہی ایک اور جیت کا جشن منا رہا تھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فٹ پاتھ پر چل رہا تھا۔ سورج کی گرمی عروج پر تھی۔ راستے میں چلتے اس کے فون پر ہلکی سی وائبریشن ہوئی۔ اس نے چلتے چلتے جیب میں سے فون نکالا اور میسج پڑھا۔ میسج دیکھ کر وہ اس انداز میں مسکرایا جیسے اس نے کمر کس لی ہو۔ گیٹ ریڈی وائٹ ہارس، میسج میں لکھا تھا۔ اپنی دھن میں چلتے ہوئے اسے ایک لڑکا نظر آیا۔ وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا۔ سڑک پار کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کئی بار ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد وہ واپس فٹ پاتھ تک آ گیا۔ رش کم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچا اور اس نے فٹ پاتھ سے نیچے قدم رکھا۔ 2 قدم چل کر وہ رک گیا اور بجائے اس کے کہ وہ پیچھے ہٹے وہیں کھڑا رہا۔ تیز رفتار گاڑی سناٹے سے اس کے بالکل پاس سے گزر کر آگے چلی گئی۔ لڑکا اسے ٹکرا جاتا اگر وہ بروقت اسے کھینچ کر پیچھے نہ کر لیتا۔ لڑکا زمین پر گرا اور ساتھ وہ بھی۔ لڑکا سہما ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ 26-27 سالہ لڑکے نے اس سے پوچھا۔ ہاں، گرنے کے باعث اسے چوٹ آئی تھی، اس نے درد بھرے انداز میں کہا۔ دھنیہ واد۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، جان بچانے والے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بیٹے کو اٹھانے لگا۔ یہ میرا فرض تھا، یوسف نے کہا اور ساتھ ہی ایک کرہ نکلی۔ اس نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا، وہاں سے رگڑ کے باعث خون بہہ رہا تھا۔ اوہو، تمہیں زیادہ چوٹ آئی ہے لڑکے؟ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہوئے اس کے زخم کو دیکھا۔ کوئی نہیں انکل، میں ٹھیک ہوں۔
اس نے ہمت سے کہا۔ نہیں، تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ انہوں نے اس کی خودداری کو بھانپتے ہوئے پیشکش کی، جس پر وہ چہرے پر ڈھیروں تکلیف کا عنصر نمایاں کیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرا نام آکاش شرما ہے، میں ریٹائرڈ انڈین آرمی آفیسر ہوں، انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ یہ میرا بیٹا روہن ہے، انہوں نے بات جاری رکھی اور لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وائٹ ہارس نے سر ہلایا۔ میرا نام ویوان ہے، میں یہاں جاب کی تلاش میں آیا ہوں، میں ادے پور سے ہوں۔ وائٹ ہارس نے بھی جواب میں اپنا تعارف کروایا، چاہے جعلی ہی سہی۔ تو جاب ملی؟ انہوں نے سوال کیا۔ تلاش جاری ہے، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ اس کے انداز میں تھکن تھی۔ آج کل کہاں رہ رہے ہو؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ وہ ایسے سوال کر رہے تھے جیسے انہیں اپنا کوئی پرانا دوست مل گیا ہو اور وہ اسے اس کے ٹھکانے کا پوچھ رہے ہوں۔ 2 دن کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لیا ہے، آج دوسرا دن ہے تو آج کمرہ خالی کرنا پڑے گا، آگے دیکھیں کہاں جاتا ہوں، اس نے فکر مندی سے کہا۔ گاڑی سڑک کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ تم نے میرے اکلوتے بیٹے کی جان بچائی ہے، میں تمہیں بدلے میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تم میرے پاس جاب کرو اور میرے گھر میں بنی نیکسی میں بھی رہ سکتے ہو۔ انہوں نے شکر گزاری سے پیشکش کی۔ نہیں انکل، اس نے 1-2 بار مروتاً انکار کیا، مگر وہ وضد تھے، وہ مان گیا، آخر وہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ دھنیہ واد، پر آپ بس مجھے رہنے کے لیے کمرہ دے دیں، جاب میں خود تلاش کر لوں گا، ابھی مجھے جگہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے سر جھکایا۔ اتنے میں کلینک آ گیا۔ وہ سب گاڑی سے اترے اور 20 منٹ بعد وہ پٹی کروا کر باہر آ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ آکاش شرما کے ساتھ اپنے ٹھکانے تک گیا، جو بازار کے بیچوں بیچ تھا۔ بازار میں رش عروج پر تھا، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے میں وہ بھی لوگوں کے درمیان راستہ بناتا ہوا اپنے ٹھکانے تک پہنچ گیا۔ آکاش شرما اپنی گاڑی میں 2 گلیاں دور بیٹھے تھے کہ مہنگی گاڑی بازار میں نہیں جا سکتی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ سامان لے کر گاڑی تک آیا، اپنا سامان رکھا اور گاڑی شرما ہاؤس کی طرف جاتے راستے پر چل پڑی۔ سفید گھوڑے کو اپنا کور، یعنی دشمن کا وہ علاقہ جہاں ایجنٹس رہتے ہیں اور وہ جگہ محفوظ ہوتی ہے، مل گیا تھا۔ وہ اس طرف سے مطمئن ہو گیا تھا، اب اسے وہ کام کرنے تھے جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا، اور وہ یہ سب اسی وقت سے شروع کرنے والا تھا۔ وہ ایکسیڈنٹ، وہ چوٹ، وہ بچاؤ، وہ نیکسی کا کمرہ، یہ سب کچھ بنائے گئے پلان کے مطابق ہوا تھا۔ باب نمبر 3 خوشبو۔ اسلام آباد کی ایک بلڈنگ کے ایک فل لگژری روم میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ اے سی نے کمرے میں درجہ حرارت کو خاصا کم کر دیا تھا۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا اور جدید تراش خراش سے سجایا گیا تھا۔ کھڑکی کی مخالف سمت میں ایک بھاری ٹیبل، آفس چیئر اور مہمانوں کے لیے 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ دوسری دیوار پر لکڑی کی ایک الماری بنی تھی، جو LED کے لیے بنائی گئی لکڑی کے ڈیزائن سے ملحقہ تھی۔ وہاں LED بھی لگی تھی۔ 2 صوفے بھی کمرے کے فرنیچر کا حصہ تھے۔ آفس روم فرنیچر ہمیشہ کی طرح بیل باٹم پر گھٹنوں تک آتا ٹاپ پہنے، گردن میں اسکارف لپیٹے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے وہ کرسی پر بہت شان سے بیٹھی تھی۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے عامر شیرازی نے فون رکھا اور ان کے سامنے بیٹھی ایمان جہانگیر سے مسکرا کر سلام کیا، جس کا جواب بھی مسکراہٹ میں دیا گیا۔ تو کیا تم نے فائنل کر لیا ہے بیٹا؟ عامر شیرازی نے پوچھا۔ سر، میں کنفیوز ہوں، میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں مگر… وہ ذرا رکی، میرا بھی چھوٹا سیٹ اپ ہے، مجھے وہ بھی ہینڈل کرنا ہے۔ اس نے پھر بات جاری کی۔ بیٹا تم فکر مت کرو، ہم تمہاری اس کمپنی کو اون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو۔ تم اب تک مجھے سب سے سنجیدہ لڑکی لگی ہو جس کا کچھ ایم ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ اس دوران دروازہ کھلا اور مراد شیرازی اپنے باپ کی "تم سب سے سنجیدہ لڑکی ہو" پر حیران ہوتا اندر آیا۔ عامر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کالی لائننگ والی سفید ٹی شرٹ اور بھورے رنگ کا کوٹ اور اسی رنگ کی پینٹ پہنے وہ بہت سحر انگیز لگ رہا تھا۔ وہ ایمان کے ساتھ رکھی کرسی کو ذرا فاصلے پر کرتے بیٹھ گیا۔
ایمان نے اس پر سرسری سی نظر ڈالی اور عامر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مراد کے ذہن میں ابھی تک تم سنجیدہ ہو کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے ہونے والے منظر کو یاد کرنے لگا۔ ہیلو مسٹر، عقل وقل نہیں ہے تم میں کیا؟ جب گاڑی چلانی نہیں آتی تو سڑکوں پر کیوں لے آتے ہو؟ وہ غصے سے گاڑی سے اتری اور ایک آدمی پر برس پڑی۔ میری غلطی ہے یا تمہاری؟ مجھے چلانی آتی ہے اور تم خود جا کر پہلے رولز پڑھ کر آؤ کہ جب ٹرن لینا ہوتا ہے تو پہلے انڈیکیٹر لگاتے ہیں۔ وہ بھی گاڑی سے اترا اور غصے میں بولا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ اللہ اللہ، کتنی زبان چلتی ہے تمہاری۔ جب میں ایک سائیڈ پر چل رہی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ میں نے اسی طرف مڑنا ہے۔ بندہ ذرا عقل سے کام لیتا ہے۔ وہ بھی اسی طرح غصے سے بولی۔ واہ، نئی سائنس آئی ہے یہ تو۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم نے سیدھا جانا ہو، انڈیکیٹر خود نہیں لگایا اور مجھے سمجھانے آ گئی ہے۔ چلو میڈم چلتی بنو۔ اس نے ایمان کو اس کی غلطی بتائی مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی، حالانکہ وہ جان گئی تھی کہ غلطی اسی کی ہے، مگر وہ خود کو اس کے سامنے کمزور پڑنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ تمیز نام کی چیز نہیں ہے، قسم سے۔ ایک لڑکی سے کیسے بات کرتے ہیں؟ اس نے بات کا رخ بدلا۔ تو محترمہ خود بہت تہذیب سے بات کر رہی ہیں نا؟ پلیز ہٹو اور مجھے جانے دو۔ میں ویسے بھی آپ کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے آپ پر زور دے کر کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے لگا۔ میری وجہ سے یا اپنی عقل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے؟ اور میں نے تمہاری گاڑی کی چابی تو نہیں پکڑی ہوئی جو تمہاری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اور تم جا نہیں سکتے؟ خوبصورت لڑکی دیکھ کر ویسے ہی تم جیسے لڑکے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اس کا غصہ اور ایٹیٹیوڈ ہنوز قائم تھا۔ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ کہاں ہے؟ ویسے انسان کو اتنا بھی سیلف آبسیشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، پاگل۔ وہ کہتے ہی گاڑی میں بیٹھا اور آگے اڑا لے گیا۔ ایمان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پاگل تم ہوگے، تمہارا خاندان ہوگا اور اندھے بھی ہو۔ میری خوبصورتی نظر نہیں آ رہی؟ وہ پیچھے سیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھی اور شیرازی امپائر کی طرف چل پڑی۔ ان دونوں سے ذرا پیچھے مراد شیرازی اس منظر کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ وہ ایک بار ایمان کو پاگل سی دیکھتا اور اگلی ملاقات میں سنجیدہ۔ وہ لڑکی پراسرار تھی، یہ اس کی گہری آنکھیں بتاتی تھیں۔ بہت شکریہ آپ کا، میں کل سے جوائن کر لوں گی، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرسی گھسیٹنے کی آواز سے مراد کا ذہن واپس آیا۔ ایمان خدا حافظ کہہ کر پلٹ گئی۔ مس ایمان، یور موبائل، مراد نے اسے آواز دی اور موبائل اس کی طرف بڑھایا، جس سے اس نے تھینکس کے ساتھ پکڑ لیا۔ مراد کی مسکراہٹ ہنوز تھی۔ عامر شیرازی سربراہی کرسی پر بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ شام دیکھنے میں تو بہت خوش نظر آتی تھی کیونکہ اس کے پیچھے چھپے رازوں سے کوئی واقف نہ تھا۔ گھر کے چھوٹے سے باغ میں سجی اس محفل نے سب کے چہروں پر خوشیاں بکھیری ہوئی تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ باقی سب کی طرح وہ بھی لا علم تھی۔ ایسے میں اس باغ کے وسط میں باغ کو چیرتے ہوئے ریڈ کارپٹ پر وہ سرخ جوڑے میں سجی ہوئی آ رہی تھی۔ رہبر کی نظریں اٹھی اور اٹھی رہ گئیں۔ نرم مزاج سی شائستہ کسی پری کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ رہبر تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اس نے شائستہ کو پہلی بار مخاطب کیا۔ میں نے اتنی حسین دلہن کبھی نہیں دیکھی، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شائستہ نے مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ کہا۔ تصویریں، خوشیاں، چہکتے چہرے، اپنائیت بھرے انداز، دو خوبصورت نفوس، وہاں سب کچھ تھا۔ اگر کچھ نہیں تھا تو وہ علم تھا۔ رخصتی کا وقت قریب آ چکا تھا، مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ کیا تم لوگ اتنے غافل ہو کہ ایک بندہ آیا اور اس نے تمہارے 2 ساتھی مار دیے، اپنے لیے گھر ڈھونڈ لیا اور اس میں بغیر کسی خوف کے رہ بھی رہا ہے؟ 6 لوگوں کی میٹنگ سیشن میں وہ غصے سے بولا۔ وہ سب بڑی سی میز کے گرد جمع تھے، یہ ان کا میٹنگ روم تھا اور اب تک اس نے اپنا آدھا کام بھی کر لیا ہوگا۔ میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر ہماری کوئی انفارمیشن لیک ہوئی نا تو تم لوگ اس دن اپنے پیروں پر نہیں جا سکو گے۔ اس نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔
سب اسی کی طرف متوجہ تھے اور ٹینشن میں بھی کہ مبادا ہماری انفارمیشن کہیں لیک نہ ہو جائے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ سب سربراہی کرسی پر بیٹھے یش مہرا کو دیکھ رہے تھے جو غصے میں انگلیاں آپس میں پھنسائے دوسری جانب دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے میں اسے اپنا ماضی یاد آ گیا جب وہ بھی اسی جگہ کھڑا تھا۔ وہ جگہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پیاروں کو کھو دینا کسی انسان کے لیے عام بات نہیں ہوتی۔ ہاں لیکن انسان اگر درندگی پر اتر آئے تو علیحدہ بات ہے۔ تمہاری دی گئی انفارمیشن سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہم نے ان کے 3 جاسوس پکڑے ہیں۔ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تم نے اپنا کام اچھے طریقے سے کیا ہے۔ وی آر پراؤڈ آف یو۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور بلٹ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمایاں تھے کہ آج اس نے اپنے ملک کو اپنے دشمن کے اگلے وار سے آگاہ کیا تھا۔ لمحے بھر کے سفر کو اس نے سر جھٹک کر ختم کیا۔ وہ واپس آ چکا تھا۔ اس نے سب کو دیکھا۔ وہ 5 لوگ اسی طرح بیٹھے تھے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کی تائید میں وہ سب کھڑے ہو گئے، چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لیے۔ اس نے جاتے جاتے سب کو انگلی اٹھا کر وارن کیا، تم لوگوں سے اگر اب کچھ نہ ہوا تو دفع ہو جانا یہاں سے، آئندہ اپنی شکلیں نہ دکھانا مجھے۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ سب شرمندہ چہروں سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ چلیں اماں جلدی کریں، لیٹ ہو رہے ہیں، پھر ٹائم زیادہ لگے گا تو پھر آپ مجھے ڈانٹیں گی۔ ایمان یہ ایمان وہ، حالانکہ میری اف آپی کتنا بولتی ہیں آپ، تھوڑا کم بولا کریں۔ پیچھے بیٹھے اسد نے ایمان کی بات کاٹی جس پر وہ طیش میں آ گئی۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ دھوپ کی شدت خاصی کم ہو گئی تھی۔ آج وہ شاپنگ کرنے مارکیٹ جا رہے تھے۔ ایمان کی کل سے شیرازی امپائر میں جوائننگ تھی تو وہ آج ہی تیاریاں مکمل کرنا چاہتی تھی۔ گھر کے پورچ میں ایمان اور اسد گاڑی میں بیٹھے لڑکے کو تیار تھے۔ بدتمیز لڑکے، شرم نہیں آتی؟ 8 سال بڑی بہن کو ایسے کہہ رہے ہو؟ خود کی تو جیسے زبان چلتی ہی نہیں ہے نا، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ کم بولا کریں۔ وہ غصے سے بولی اور تھوڑا پیچھے ہو کر اس کو ایک چپت لگائی۔ آپی بندہ، اس نے بس اتنا کہا کہ سلمیٰ صاحبہ نے آ کر اس کی بات کاٹی۔ اسد بس کرو، انہوں نے گھور کر اسد کو کہا اور اندر بیٹھ گئیں۔ اماں آپی بھی تو اتنا بول۔ اسد نے جملہ ادھورا چھوڑا اور موبائل پر مصروف ہو گیا، جس پر ایمان نے مڑ کر اسے ایک زوردار گھوری سے نوازا۔ اسد نے سر جھٹکا۔ تمہیں میں آ کر بتاتی ہوں، ابھی گاڑی چلانے دو، وہ کہہ کر ڈرائیونگ کے لیے تیار ہو گئی۔ گاڑی چل پڑی اور ایمان نے اس بار کوئی غلطی نہیں کی تھی، جیسے انڈیکیٹر استعمال نہ کرنا۔ 20 منٹ بعد وہ ایک بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے موجود تھے۔ گاڑی پارک کر کے وہ تینوں گاڑی سے اترے اور اندر جانے لگے۔ اسد آپی سے اتنا نہ لڑا کرو، وہ 1-2 سالوں کی مہمان ہے ہمارے گھر، سلمیٰ نے بیٹے کو پیار سے سمجھایا، جس پر ایمان نے حیرت زدہ سی نگاہیں ماں پر جمائیں۔ کیا ہوا؟ کیا 1-2 سال میں مرنے لگی ہوں؟ ایمان نے حیرت سے سوال کیا۔ اللہ سے ڈرو، ہمیشہ اول فول بکنا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ تمہاری شادی کر دینی ہے نا اب میں نے۔ انہوں نے پہلا جملہ خفگی سے کہا اور باقی کا جملہ نرمی سے کہا، جس پر ایمان چونک گئی۔ شادی کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ایک جوا ہے، یا تو آپ جیت جاتے ہیں یا سامنے والا۔ اس میں جیتنے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے تاکہ یہ رشتہ کامیاب ہو سکے، ورنہ ہارنا وہ تو بہت آسان ہے۔ ہلکی سی کوتاہی 3 لفظوں سے بنے اس مضبوط رشتے کو 3 ہی لفظوں سے توڑ دیتی ہے۔ یہ کانچ ہے۔ وہ شاید ابھی راضی نہیں تھی یا ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، اسی لیے وہ کچھ نہیں بولی۔ اوہو، آپ ہی بلش کر رہی ہیں، اسد نے ایمان کو چھیڑا۔ سلمیٰ نے مسکرا کر ایمان کو دیکھا۔ جی نہیں، تمہیں اتنا شوق ہے تو خود کر لو، وہ تنک کر بولی۔ اس سے پہلے کہ اسد کچھ کہتا سلمیٰ بول اٹھیں۔ اچھا اچھا بس کرو تم دونوں، جگہ تو دیکھ لیا کرو، ہر جگہ شروع ہو جاتے ہو، سلمیٰ نے خفگی سے کہا، جس پر وہ دونوں چپ ہو گئے۔ اتنے میں وہ اندر چلے گئے اور شاپنگ شروع کر دی۔ وہ ایک پرفیوم شاپ تھی۔ شرما ولا تک کا یہ سفر کچھ باتوں کے درمیان گزرا۔ مین روڈ پر دوڑتی گاڑی میں بیٹھے 4 لوگوں میں سے
تین آپس میں بات چیت کر رہے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں جان رہے تھے۔ خیر، اتنے میں گاڑی ولا کے اندر جا رکی اور وہ تینوں گاڑی سے اتر گئے۔ مسز شرما اپنی بنارسی ساڑی کا پلو درست کرتی ہوئی داخلی دروازے تک آئیں اور اپنے بیٹے کے بازو اور ماتھے پر لگی پٹی کو دیکھ کر تشویشی انداز میں اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ ان کے کہنے سے پہلے ہی سمجھ گئے تھے تو انہوں نے ساری تفصیل ادھر ہی کھڑے کھڑے انہیں بتا دی۔ وہ ویوان کے سامنے آئیں اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ ویوان نے سر جھکا کر شکریہ وصول کیا اور اتنے میں مسٹر شرما نے ملازم کو انیکسی کی چابیاں لینے بھیجا۔ 1 منٹ کے اندر اندر ملازم انیکسی کی چابیاں لے آیا۔ وہ سب انیکسی کی طرف جا رہے تھے۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ملازم سے کہہ دینا، مسز شرما نے کھلے دل سے کہا۔ جی شکریہ، اس نے مختصر جواب دیا۔ انیکسی آ گئی تھی اور وہ ویوان کو اس کا کمرہ دکھا رہے تھے۔ وہ کمرہ بہت عالی شان تھا، ضروری فرنیچر سے بھرا ہوا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ویوان کو چابی پکڑا کر وہ چلے گئے۔ اب وہ کمرے کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اس میں سے کچھ چیزیں نکالیں۔ اس نے داخلی دروازے کے اوپر لگے پردے کے راڈ میں ایک منی کیمرہ جڑ دیا جو پورے کمرے میں ہونے والے تمام کاموں کی ویڈیو بآسانی بنا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ یہاں ہونے والی باتیں بھی ریکارڈ کر سکتا تھا کہ اگر کوئی اس کی غیر موجودگی میں یہاں آ کر کوئی بات کرتا تو وہ سب سن لیتا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ گھر کے اندر بھی کیمرے لگائے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ بظاہر اب اس فیملی کا کسی خفیہ ایجنسی سے تعلق نہیں تھا۔ سفید گھوڑے نے بہت سوچ سمجھ کر اس فیملی کا انتخاب کیا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ شاید کسی کا تعلق تو ہوگا، کسی خفیہ ایجنسی سے۔ کیا ہم کچھ کر رہے ہیں؟ ہمارا مشن کہاں تک پہنچا ہے؟ مجھے بے صبری سے انتظار ہے، پاکستانی ایجنسی کے ہیڈ نے کرنل عاصم سے پوچھا۔ سر، ہمارا ایک جوان وہاں ہی ہے اور منزل کے بہت قریب ہے۔ امید ہے ہمیں جلد ہی خوشخبری ملے گی، کرنل عاصم نے جواب دیا۔ آئی ایم ویٹنگ، ہیڈ نے اطمینان سے کہا۔ اتنے میں کرنل عاصم کے فون پر گھنٹی بجی۔ اسکرین کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وائٹ ہارس از کالنگ، انہوں نے ہیڈ کو اطلاع دی اور فون اٹھایا۔ کور، ایک لفظی اطلاع پر کان سے فون لگائے کرنل عاصم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور اس سے موسم کا حال احوال پوچھ کر فون بند کر دیا۔ سر، ایجنٹ وائٹ ہارس ہمیں کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ اس نے اپنا کور تلاش کر لیا ہے، اب اس نے یونٹ تک جانا ہے، بس پھر اس دہشت گرد آدم خور یشمیرا کی تلاش ختم اور اس کی لاش کتوں کے آگے، انشاءاللہ۔ کرنل عاصم بہت خوشی سے اطلاع دے رہے تھے، مگر آخری جملہ کہتے ان کے لہجے میں کڑواہٹ نمایاں تھی۔ بہت خوب، ویل ڈن، ہیڈ نے تعریف کی۔ آفس روم میں بیٹھے وہ دونوں اب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ پیک کر دیں، ایمان نے ایک پرفیوم پر ہاتھ رکھا اور سیلز پرسن کو اسے پیک کرنے کا کہا۔ وہ یس میم کہتے ہوئے چلا گیا۔ آپی، یہ آپ نے اپنے لیے لیا ہے یا؟ اسد نے پھر ایمان کو تنگ کیا اور اس کی گھڑی پر جملہ چھوڑ دیا۔ نہیں، وہ امی آپ کی شادی کا کہہ رہی تھی نا، تو مجھے لگا آپ نے اپنے ہونے والے، اور ایمان کا ایک تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ اسد کا ایک اور جملہ ادھورا رہ گیا۔ ارے بچے کو مارتے نہیں ہیں مس ایمان، اپنے عقب سے آتی جانی پہچانی مردانہ آواز پر وہ فوراً پیچھے مڑی اور سامنے مراد شیرازی آسمانی رنگ کی پولو شرٹ اور نیچے کالی جینز پہنے، ہاتھوں میں پرفیوم کا ایک باکس اٹھائے کھڑا تھا، چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی۔ جب بچوں کے منہ میں موٹر وے جتنی لمبی زبانیں ہونا تو انہیں مارنا ہی پڑتا ہے، وہ خفگی سے بولی۔ بچوں کو پیار سے سمجھانا چاہیے، مراد نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یہ ان بچوں میں سے نہیں جو پیار سے سمجھ جائے، پیار سے سمجھا کر تو دیکھیں، ایسی شکلوں پر پیار نہیں آتا، پھر کیسی شکلوں پر آتا ہے؟ وہ کوئی اور ہی شکلیں ہوتی ہیں۔ لڑنے کیوں لگ گئے آپ لوگ؟ سلام کیا نہیں اور لڑائی شروع کر دی۔ امی کہتی ہیں سب سے پہلے سلام کرو پھر کوئی دوسری بات۔ اسد نے انہیں ٹوکا اور ساتھ ہی ساتھ امی کا یاد کروایا سبق بھی دہرا دیا۔
ان دونوں نے ہمہ وقت اسد کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ اسد کو ستائشی انداز میں دیکھنے کے بعد ایمان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ویسے سلام پہلے کرتے ہیں، آپ کا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، مراد نے کہا۔ بالکل، پر بات آپ نے شروع کی تھی تو اصولاً سلام بھی پہلے آپ کو کرنا چاہیے تھا نا۔ ایمان نے اسے باور کروایا۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ صحیح کہا، سوری میری غلطی ہے، مراد نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ اچھی بات ہے، انسان کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے، ایمان ایک ادا سے بولی جس پر مراد نے بمشکل اپنا کہکا منہ میں ہی رہنے دیا، مگر شدت کے باعث وہ پھر بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ آپ کیوں ہنسے؟ ایمان نے اس کی ہنسی دیکھ کر وجہ دریافت کی۔ کچھ نہیں، بس کچھ یاد آ گیا تھا۔ خیر، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اب مراد اسے کیا کہتا کہ اسے اس دن والا واقعہ یاد آ گیا تھا جب ایمان اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا اس آدمی کو کوس رہی تھی، اسی لیے اس نے بات کا رخ بدلا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ایمان کے منہ سے الحمدللہ کتنا پیارا لگا تھا یہ مراد ہی جانتا تھا۔ میں بھی، مختصر جواب آیا۔ ان کے پاس کھڑا اسد یہ سب دیکھ رہا تھا اور بور بھی ہو رہا تھا کیونکہ وہ دونوں اس سے جیسے نظر انداز کر رہے تھے۔ ایمان یہ کون ہے؟ سلمیٰ ایمان کو کسی انجان لڑکے سے بات کرتے دیکھ کر فوراً وہاں آ گئیں۔ امی، یہ عامر شیرازی، میرے باس جو ہیں، ان کے بیٹے ہیں، مراد شیرازی، وہ ٹھہر کر بولی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا اسے جملہ بغیر وقفے کے کیوں نہیں بولا گیا۔ سلمیٰ صاحبہ سے رسمی علیق سلیق کے بعد مراد نے انہیں اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا۔ بہت شکریہ بیٹا، ہم ضرور آئیں گے، سلمیٰ نے حامی بھری۔ ایمان سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایمان پرفیوم لے لیا؟ انہوں نے ایمان سے پوچھا۔ نہیں اماں، ابھی تو اپنی دوست کے لیے لیا ہے، اب اپنے لیے لینے لگی ہوں، ایمان نے نارمل لہجے میں کہا۔ اوکے، تم دیکھو میں دوسری دکان پر ہوں، وہ کہہ کر چلی گئیں۔ اسد بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ ایمان اور مراد اب اس بھری دکان میں اکیلے تھے۔ میں ساتھ آؤں؟ مراد نے ایمان سے پوچھا۔ ایز یو وش، تو وہ اور کیا کہتی بھلا؟ وہ دونوں ایک شوکیس کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ اپنے لیے پرفیوم دیکھ رہی ہیں؟ مراد نے جانتے بوجھتے سوال کیا۔ ایمان ایک پرفیوم کی خوشبو سونگھ رہی تھی۔ جی، یک لفظی جواب۔ پتہ نہیں آج وہ مراد کے سامنے اتنا کم کیوں بول رہی تھی، ورنہ اس کی زبان تو تر تر چلتی تھی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے وہ زانیہ عورت ہے۔ مراد نے عام سے لہجے میں اسے حدیث مبارک کا مفہوم سنایا۔ ایمان اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی اور اس کا ہاتھ پرفیوم پر جمع رہ گیا۔ ایمان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر یہ احساس دلایا ہو کہ وہ اتنے سال کسی اندھے کنویں میں ہی گزار آئی ہو اور ہر ایک نے اسے بے یار و مددگار دیکھ کر بھی اس کی طرف مدد کا ہاتھ نہ بڑھایا ہو۔ سب اپنی ہی دھن میں اس کا تماشا دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ وہ مدد اسے آج ملی تھی۔ کل آفس میں ملتے ہیں، اللہ حافظ، وہ کہہ کر چلا گیا اور ایمان اسی طرح سکتے کے عالم میں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا تھا، کون تھا؟ خود کو بہت بڑا مسلمان سمجھتا تھا، بہت نیک ہے، چہرے پر داڑھی تو تھی ہی نہیں، اس کے تو وہ خود کو بہت نیک سمجھ رہا تھا، اور اتنی آرام سے اتنی بڑی بات کہہ کر چلا گیا۔ کیا اسے یہ نہیں پتا کہ ایسے سخت الفاظ کسی کو نہیں کہتے؟ بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے آرام سے مجھے بری عورت کہہ کر چلا گیا؟ اس نے میرا دل دکھایا ہے، اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ آواز اس کے اندر سے آئی تھی۔ یہ وہ آواز تھی جو انسان کو ہر وقت دوسروں سے بدظن رکھتی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں اچھا نہیں سوچنے دیتی، اور اگر کوئی انسان کو اچھی بات بھی بتائے تو یہ آواز اس کے بارے میں ہمیں غلط سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ خود کیا ہے؟ بہت نمازی بنتا ہے، بہت حاجی ہے، ولی اللہ ہے کیا جو اسے سب آتا ہے؟ بھلا مجھے نہیں پتا یہ سب؟ وہ یہ سب سوچ رہی تھی یا اس کے اندر کے شر نے اسے سوچنے پر مجبور کیا؟
ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اسے مجھ سے زیادہ علم ہو، میں نے کبھی دین پر اتنی توجہ دی نہیں، اسی لیے مجھے اس بارے میں نہیں پتہ۔ اس نے مجھے ایک اچھی بات بتائی ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ اور اگر اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو میں کون سا پردہ کرتی ہوں؟ ہر انسان کے اندر کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بری باتیں ہوتی ہیں۔ اس کی یہی اچھی بات ہے کہ اس نے مجھے ایک اچھی بات سمجھائی ہے۔ دوسری طرف یہ آواز بھی اس کے اندر سے آئی۔ یہ وہ آواز تھی جو انسان کو ہمیشہ مثبت رکھتی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں غلط سوچنے نہیں دیتی۔ اور اگر وہ انسان کبھی غلط بھی ہو تو یہ آواز کہتی ہے کہ شاید اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ ہو سکتا ہے اس کے حالات جو نظر آتے ہیں وہ نہ ہوں، اس کی مجبوری ہوگی، اندر کی بات تو وہی جانتا ہے۔ یہ آواز، یہ سوچ انسان کو بہت سے بے تکے خیالات سے دور رکھتی ہے اور انسان کا ذہن بدگمانی سے بچ جاتا ہے۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی یا اس کے اندر خیر نے اسے سوچنے پر مجبور کیا تھا؟ وہ گمسم کھڑی ان دونوں آوازوں کو سن رہی تھی۔ پرفیوم لینے کا ارادہ اب زمین بوس ہو چکا تھا۔ رات ہونے کو تھی۔ وہ تینوں اپنی گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ اسد اور سلمیٰ باتوں میں مصروف تھے۔ ایمان خاموش تھی اور مراد کی بات پر وہ ابھی بھی دنگ تھی۔ میں تو پہلے بھی پرفیوم لگا کر گھر سے آفس جایا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کس کس نے اس کی خوشبو سونگھی ہوگی، تو کیا وہ سب مجھے بری عورت؟ نہیں، اللہ جی، آئی ایم سوری، مجھے اس بارے میں پہلے نہیں پتہ تھا۔ لا علمی میں کی جانے والی خطا تو آپ معاف کر دیتے ہیں، میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ وہ اپنے اندر ہی اندر یہ سب سوچ رہی تھی۔ اللہ کے علاوہ کوئی اس کی حالت سے واقف نہ تھا۔ آج پتہ نہیں کیسے، اس نے شاید پہلی دفعہ ہی اللہ سے بات کی تھی۔ اسے مراد کی بات بری نہیں لگی، اس نے ایک اچھی بات ہی کی تھی۔ اللہ، میں آئندہ پرفیوم نہیں لگاؤں گی، اس نے جیسے اللہ سے عہد کیا۔ ایمان بیٹے، کیا سوچ رہی ہو؟ گاڑی کا لاک کھولو، سلمیٰ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ جی اماں۔ اس نے گاڑی ان لاک کر دی۔ سلمیٰ نے سامان اندر رکھا اور سب اندر بیٹھ گئے۔ گاڑی روڈ پر چل رہی تھی۔ ایمان، تم نے اپنے لیے پرفیوم کیوں نہیں لیا؟ اور اپنی دوست والا بھی تم نے واپس کروا دیا؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سلمیٰ نے سوال کیا۔ ایسے ہی اماں، وہ بہت شارپ تھے، وہ بات گول کر گئی تھی۔ وہ اب کبھی پرفیوم لینے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ عقب میں براجمان اسد نے ایمان کے رویے کی تبدیلی پر غور کیا، مگر اس نے اسے تھکاوٹ سمجھا۔ ویسے مراد کتنا اچھا لڑکا ہے۔ سلمیٰ صاحبہ نے مراد کی خوش دلی سے تعریف کی۔ جی، ایمان نے تھکے تھکے انداز میں ہاں ملائی۔ اس کے لیے تو وہ اچھا ہی تھا جو اسے ایک اچھی بات بتا کر گیا تھا۔ اگر کوئی آپ کو اچھی بات بتائے اور برے کام سے روکے تو وہ آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ وہ آپ کو غلطی پر ڈانٹتا ہے، آپ کو برے کام سے روکتا ہے اور آپ کو اچھا کام کرنے کا کہتا ہے تو آپ کی بھلائی کے لیے ہی وہ ایسا کرتا ہے۔ ایسے لوگ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ کیا کوئی اور آرڈر نہیں ملا؟ ایجنٹ 1 نے بلٹ سے پوچھا۔ ملا ہوتا تو بتا دیتا، وہ خفگی سے بولا۔ نیم اندھیر کمرے میں وہ 3 جاسوس بیٹھے تھے۔ فجر پھوٹنے میں چند منٹ ہی باقی تھے۔ اچھا، ناراض مت ہو۔ خیر تم بتاؤ، تمہاری شادی کا کیا بنا؟ سب کچھ کنٹرول میں ہے نا؟ اس نے دوبارہ بلٹ سے سوال کیا۔ ہاں، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، بلٹ نے 2 سوالوں میں سے ایک کا جواب دیا۔ جی اچھی بات ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، وہ کہہ کر چلا گیا۔ دور سے آتی فجر کی اذان کی آواز پر بلٹ نے نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ دی۔ وہ آواز اب قریب آ رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے اس میں جو یہ مسلمان اسے اتنے احترام سے سنتے ہیں، اور اسے سنتے ہی مرد مسجد اور عورتیں گھروں میں اپنے خدا کی عبادت میں لگ جاتی ہیں؟ یہ تو عربی زبان کی چند سطریں ہی ہیں، مگر کیا سحر ہے اس میں کہ جب بھی یہ آواز آتی ہے وہ چپ کر جاتی ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ ہم اذان کے بعد بات کریں گے۔ وہ اس آواز کا جواب دیتی ہے، اپنا سر ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ یہ آواز ختم ہوتے ہی اٹھ جاتی ہے، وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔
مجھے بھی کہتی ہے کہ نماز پڑھ کر آئیں اور میں بلٹ تمہارا فون بج رہا ہے۔ اس کے ساتھی ایجنٹ نے اس کا فون اسے تھمایا تو وہ سوچ سے آزاد ہوا۔ اس نے موبائل پکڑا اور اسکرین پر نظر آتا نمبر دیکھا۔ اس نے کال اٹھا لی۔ ہاں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، وہ بول کر اس نے فون رکھ دیا۔ نماز اسے کہاں آتی تھی؟ یہ تو صرف ان کو آتی ہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ کافر کو یہ سب نصیب نہیں ہوتا، مگر اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ فجر کی اذان اب مکمل ہو چکی تھی۔ سنہری صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ دونوں آج جلدی اٹھ گئے تھے۔ کھڑکی سے کمرے میں ہلکی ہلکی دھوپ آ رہی تھی۔ ڈائننگ روم میں وہ دونوں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں تیار ہونے کے لیے کمرے میں آ گئے۔ وہ کہیں جا رہے تھے۔ شائستہ، تم بال کل کر لو، تم پر بہت سوٹ کرتے ہیں۔ بال بناتی شائستہ کو رہبر نے مشورہ دیا۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ کر لیتی، وہ عام سے انداز میں بولی۔ اوکے۔ اب وہ جوتے پہن رہا تھا۔ رہبر، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، ولیمے کے بعد سے آپ کے امی ابو نے چکر ہی نہیں لگایا اور فون بھی نہیں کرتے۔ کئی دنوں سے ذہن میں آئے سوال کا آج اس نے اظہار کیا۔ اس کی بات پر رہبر کا ہاتھ رک گیا۔ اب وہ اسے کیا جواب دیتا؟ وہ دونوں ورکنگ پرسن ہیں، اسی لیے شاید اس نے شائستہ کو مطمئن کرنا چاہا۔ مگر پھر بھی آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ماؤں کو تو بڑے ارمان۔ چپ کر جاؤ پلیز، اگر انہوں نے آنا ہوا تو آ جائیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھو تم۔ اس نے شائستہ کی بات کاٹی اور بہت غصے سے بولا، جس پر شائستہ سٹپٹا گئی کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ یہ، اس نے سوچا۔ وہ چپ کر گئی۔ رہبر نے آج پہلی دفعہ اس پر غصہ کیا تھا۔ شائستہ حیران تھی۔ وہ اب چادر لے رہی تھی۔ مکمل خاموشی۔ دونوں اپنی اپنی تیاری مکمل کر رہے تھے۔ آئی ایم سوری، شائستہ نے رہبر کو کہتے سنا۔ فائن، یک لفظی جواب۔ دیکھو، آئندہ مجھ سے ان کے بارے میں نہ پوچھنا کبھی بھی، وہ جا چکے ہیں اور اب واپس نہیں آئیں گے۔ رہبر نے شائستہ پر کچھ منکشف کیا۔ شائستہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر رہبر پہلے ہی بول اٹھا، بس نو مور کوسچنز، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے فضول سوالات نہیں کرنے، اوکے؟ وہ کہہ کر باہر نکل گیا اور شائستہ وہیں رہ گئی۔ وہ اب تک شوق میں تھی۔ اب آ بھی جاؤ، باہر سے رہبر نے شائستہ کو آواز دی تو وہ دنگ چہرے کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ حیران تھی۔ وہ آج رہبر کا ایک نیا رخ دیکھ رہی تھی، وہ رخ جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ زندگی آگے اس سے بھی زیادہ مشکل ہونے والی ہے۔ وہ تو انجان تھی، لا علم تھی۔ کبھی سوچا ہے جانے انجانے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بنا سوچے سمجھے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں جس بات کا علم نہ ہو وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، یوں ہی اکثر دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کالج کے گراؤنڈ میں وہ سب پریکٹس کر رہے تھے، کوئی پش اپ لگا رہا تھا تو کوئی پل اپس، اسی طرح باقی لڑکے بھی مختلف قسم کی ورزشیں کر رہے تھے۔ وہ صبح ابھی تازہ تھی، ابھی سورج نے صرف اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، ابھی اس نے اپنا دیدار نہیں کرایا تھا۔ گراؤنڈ میں سب کسی نہ کسی ایکسرسائز میں مصروف تھے، ان میں ایک نوجوان وہ بھی تھا۔ وہ اپنی ایکسرسائز مکمل کر چکا۔ سر، میں نے ایکسرسائز کر لی ہے، جو آپ نے کہا تھا، اس نے اپنے کوچ کو بتایا۔ ویری گڈ، اب ایسا کرو گراؤنڈ کے 2 چکر لگا کر آؤ، وہ سنجیدہ لہجے میں اسے دیکھے بغیر بولے۔ مگر سر، جیسا کہا ہے ویسا کرو، انہوں نے اس لڑکے کی بات کاٹی۔ وہی لہجہ، وہی انداز، نظریں ہنوز دوسرے لڑکوں پر۔ اوکے سر، وہ پچھتاتے ہوئے مڑ گیا، چہرہ جھکا لیا۔ سنو لڑکے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک میں خود نہ بلاؤں میرے پاس دوڑ کر نہ آیا کرو کہ میں نے کام پورا کر لیا ہے، مجھے اس چیز سے سخت نفرت ہے۔ مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ تم نے ایکسرسائز مکمل کر لی ہے، اور اگر میں نے تمہیں نہیں روکا تو اس کی کوئی وجہ ہے، ہو سکتا ہے تم نے ٹھیک سے نہ کی ہو، اسی لیے میں نے نہیں بلایا، مگر تم میرے پاس آ گئے اور غلطی کر بیٹھے، اسی لیے ہر غلطی کی سزا تو ملتی ہے نا۔ وہ کہہ کر چلے گئے۔ وہ وہیں کھڑا رہا
اور اسے واقعی خیال آیا کہ وہ پش اپ صحیح سے نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی غلطی پر پچھتا رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسٹارٹ! زوردار آواز پر وہ چونکا۔ یہ آواز دور کھڑے کوچ کی تھی۔ وہ فوراً سیدھا ہوا اور برے موڈ سے گراؤنڈ کی سیر پر چل نکلا۔ سورج بھی اپنی سیر شروع کر چکا تھا۔ صبح ایکسرسائز کرتے ہوئے اسے کالج کا یہ دن یاد آیا تو یوسف بے اختیار مسکرا دیا۔ رات ہو چکی تھی۔ ولا میں نائٹ بلب کے علاوہ کوئی لائٹ آن نہ تھی۔ ایسے میں وہ ولا کی کشادہ باغ میں واک کر رہا تھا۔ نہ جانے منہ میں کچھ پڑ رہا تھا۔ اس کی عادت تھی، وہ ہمیشہ رات کو واک کرتا تھا اور مسلسل منہ میں کچھ پڑتا رہتا۔ اس کا علم اللہ اور اسے ہی تھا۔ روزانہ کی طرح آج بھی وہ اپنی عادت سے مجبور واک کر رہا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور وہ رک گیا۔ وہ جو پڑھ رہا تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا تھا۔ بالکنی میں کھڑے مسٹر شرما اپنے گھر میں مقیم لڑکے کی واک دیکھ رہے تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا اور فریش ہو کر لیٹ گیا۔ اسے صبح جلدی یہاں سے جانا تھا اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنی تھی۔ اس نے موبائل پر میسج دیکھا جس میں اس جگہ کا نام تھا جہاں اسے اپنے دوست ایجنٹ سے ملنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ دوسری جانب وہ بھی جلدی اٹھ گیا تھا۔ وہ فریش ہونے گئی، وہ بھی فریش ہونے گیا۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھی تو وہ بھی ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس نے ناشتہ شروع کیا، اس نے بھی ناشتہ شروع کیا۔ وہ تیار تھی، اب وہ بھی تیار تھا۔ وہ گاڑی مین روڈ پر لائی تو اس کی گاڑی بھی مین روڈ پر آ گئی۔ وہ آفس جا رہی تھی، وہ بھی آفس جا رہا تھا۔ ایمان نے آفس کی پارکنگ میں بریک لگائی اور عین اس کے برابر میں مراد نے بھی اپنی گاڑی کو پارک کیا۔ وہ بیک وقت گاڑی سے اترے، نظروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ چپ تھی تو اس نے بھی بولنے میں پہل نہیں کی۔ دونوں نے قدم بڑھا دیے۔ وہ اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ چلتے ہوئے ایمان نے مراد کے پرفیوم کی خوشبو کو اپنے اندر اترتا محسوس کیا تو اس کے ساتھ ہی مراد کو بے انتہا خوشی ہوئی کہ آج ایمان کے پرفیوم کی خوشبو سے نہ آئی تھی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ مسکراتے بہت ہیں۔ کنکیوں سے اس کی بیجا مسکراہٹ دیکھتے ہوئے ایمان نے لب کھول ہی دیے تھے۔ مسکرانا اچھی بات ہے، انسان فریش رہتا ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے۔ وہ ایمان کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ خوبصورت تو وہ بغیر مسکراہٹ کے بھی لگتا تھا، ایمان نے سوچا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے اگنور کر رہا تھا، شاید وہ جلدی میں تھا اسی لیے۔ بے وجہ مسکراہٹ سے بھی؟ اس نے بھی بغیر دیکھے سوال کیا۔ مسکراہٹ مسکراہٹ ہوتی ہے، بوجہ یا بے وجہ تو نہیں ہوتی، اور جو انسان ہمیشہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے نا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وہ باتیں کر رہے تھے۔ حیرت تھی کہ دونوں میں سے کسی نے ابھی تک سوال نہیں کیا تھا۔ اتنے میں ریسیپشن آ گیا۔ ایمان چاہ کر بھی کچھ نہ بول سکی۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ میم، ریسیپشنسٹ نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ تھینکس، دونوں بیک وقت بولے۔ عامر سر آپ دونوں کا ہی ویٹ کر رہے ہیں، ہی از ان سائڈ، ریسیپشنسٹ نے بتایا۔ وہ دونوں عامر کے آفس کی طرف چل پڑے۔ ایک خاموش سفر۔ مراد نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بے خبر ایمان نے بھی اسی غرض سے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ دونوں کے ہاتھ ٹکرائے۔ مراد نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ سوری، وہ شرمندگی اور خفگی سے بولا اور چہرے پر ڈھیروں غصہ لیے اندر چلا گیا۔ ایمان دروازے کے اس پار رہی تھی۔ اس نے آج پہلی دفعہ مراد کو ایسے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ غلطی میری تھی تو اس نے سوری کیوں کہا اور اسے غصہ کیوں آیا۔ سوچوں کو جھٹک کر وہ اندر چلی گئی۔ ایک نظر مراد کو دیکھا جو ہنوز سنجیدہ چہرے کے ساتھ ہی کرسی سنبھالے ہوئے تھا۔ ایمان نے نظریں پھیر لیں۔ مراد نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اسے اپنا اور ایمان کا ہاتھ ٹکرا جانا پسند نہ آیا تھا۔ آج ایمان باقاعدہ شیرازی امپائر کو جوائن کر رہی تھی۔ کانٹریکٹس وغیرہ بھی ڈسکس ہوئے۔ میٹنگ برخاست ہوئی تو ایمان سمیت سارے لوگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ جاتے ہوئے بھی ایمان نے مراد کو دیکھا تھا، وہ اسی سنجیدہ حالت میں تھا۔ ڈیڈ، میں نے مس ایمان اور ان کی فیملی کو ڈنر کی دعوت دی ہے۔ 1-2 دنوں بعد وہ ہمارے ساتھ ڈنر کریں گے، مراد نے اپنی اس دن ہونے والی ملاقات کا بتا دیا۔ عامر آفس چیئر پر بیٹھے اسے سن رہے تھے۔
اچھی بات ہے، ایمان بہت سوبر لڑکی ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں چاہتا کہ وہ ایمان جیسی ہو۔ انہوں نے ایمان کی کھلے دل سے تعریف کی۔ مزید ایک دو باتوں کے بعد مراد اپنے روم میں چلا گیا۔ باب نمبر 4 اظہار محبت۔ پڑوسی ملک میں بھی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر لیٹا تھا اور 7 بجے وہ اٹھ گیا تھا۔ تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر آیا تو سامنے کچن سے رادھا باہر آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کی طرف آ گئی اور ناشتے کے بارے میں پوچھا۔ ہاں کروں گا، اس نے کہا تو رادھا واپس کچن میں چلی گئی۔ اندر انتظار کرنے سے اچھا وہ باہر لان میں آ گیا۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا کہ اس کی نظر لان کے کونے میں کھڑی لڑکی کی طرف اٹھی۔ وہ انجان تھی۔ اس کی طرف لڑکی کی پشت تھی۔ اس کے لمبے کھلے بال کمر پر بسیرا کیے ہوئے تھے۔ وہ یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا اور ذہن میں کوئی منصوبہ بنا رہا تھا۔ ویوان، ناشتہ لے آئی میں، رادھا اپنے ازلی انداز میں کہتی ہوئی آئی۔ ویوان یعنی یوسف، ایجنٹ وائٹ ہارس نے رادھا کے ہاتھ سے ٹرے لی اور ساتھ ہی سیمنٹ کے بنے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی سی طرح کھڑی تھی۔ اس نے ابھی تک مڑ کر نہ دیکھا۔ ہیما بیوی، ہیما بیوی، ملازمہ تقریباً دوڑتی ہوئی دور سے صدا لگاتی آئی تھی۔ پودوں کے پاس کھڑی ہیما نامی لڑکی نے مڑ کر دیکھا تو اس دوران بینچ پر بیٹھے ویوان نے اس کے حسن کو دیکھا۔ وہ خوش شکل تھی مگر کوئی افسرہ نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ ہیما نے ہانپتی ملازمہ سے سوال کیا۔ وہ صاحب بلا رہے ہیں جی آپ کو، ملازمہ نے اطلاع دی۔ میں آ رہی ہوں، وہ کہہ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ چلتے ہوئے اس نے بینچ پر بیٹھے ناشتہ کرتے ویوان کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ وہ مردانہ وجاہت کا سراپا تھا، لمبا چوڑا قد، اچھا سا ہیئر سٹائل بنائے، چہرے پر ہلکی داڑھی رکھے اور پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ ہیما کے دل کو بھا گیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں رہ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں ہے مگر اب وہ اس سب سے اوپر تھا۔ چلتے چلتے اسے دیکھتے ہوئے وہ گھر کی دہلیز تک پہنچ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو مگر ہر سفر ایک نہ ایک دن تو ختم ہو ہی جاتا ہے۔ سفر ذات کا ہو یا دنیا کا، اختتام لازمی ہے۔ سفر کا اختتام یا بندے کا۔ وہ بھی اپنا اختتام کر چکی تھی۔ دور بینچ پر وہ اس سب سے باخبر ہو کر بھی بے خبر بنا بیٹھا تھا۔ رادھا کو بلا کر اس نے اسے ٹرے تھمایا اور خود بھی اپنے سفر پر چل پڑا۔ آدھا گھنٹہ مٹر گشت کرنے کے بعد وہ مقررہ کیفے میں آ چکا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 9 بجانے والی تھیں۔ وہ کرسی سنبھال چکا تھا کہ ایک آدمی آیا اور سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہیلو، یوسف کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھے شخص نے کہا۔ ہیلو، یوسف نے جواب دیا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے یوسف سے پوچھا۔ آج 22 تاریخ ہے، یوسف نے جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اپنا کام آج ہی کر لینا چاہیے، ہمارے پاس وقت کم ہے نا؟ اس آدمی نے فکرمندی سے کہا۔ بالکل، چلو پھر، یوسف نے کہا۔ وہ دونوں اپنے اصلی ہونے کا یقین ایک دوسرے کو دلا چکے تھے۔ ان سب سوالوں کا مقصد ایک دوسرے کو اپنی پہچان کروانا تھا۔ وہ دونوں اٹھے اور کاؤنٹر تک آ گئے۔ کیفے میں ایک کمرہ چاہیے، یوسف نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے کو یہ جملہ بول کر اپنی شناخت کروائی۔ وہ مسکرا دیا اور ان دونوں کو ساتھ لے کر ایک طرف چلا گیا۔ چلتے چلتے وہ کیفے کے پچھلی طرف آ گئے تھے۔ وہاں ایک کمرہ تھا۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئے۔ وہ کاؤنٹر والا لڑکا باہر سے واپس چلا گیا۔ یہ ان کا ایک سیف ہاؤس تھا۔ اندر آ کر یوسف نے شخص کے ہاتھوں سے ایک فائل لی اور ٹیبل پر رکھ کر اسے کھولا۔ وہ اب مدعے پر آ گئے تھے۔ جس یونٹ میں یہ ہوتا ہے، فائل کے اندر پہلے صفحے پر لگی تصویر پر انگلی رکھتے اس نے کہنا شروع کیا۔ وہاں ہمارے 2 بندے پہلے ہی موجود ہیں۔ وہ تمہیں اندر آنے میں مدد کریں گے۔ انہیں تمہارے بارے میں سب بتا دیا گیا ہے۔ اس فائل میں ان کی تصویریں بھی ہیں اور کانٹیکٹ نمبر بھی۔ تم رات کو ان سے رابطہ کر لو کیونکہ ابھی تو مشکل ہوگا۔ رابطہ ہونے کے بعد تم مجھے اطلاع کر دینا۔ میں اندر جانے کے لیے ضروری اشیاء کا انتظام کر دوں گا۔ جس دن تم یہ کار خیر کرنے جاؤ گے میں تمہیں وہ بیگ دے دوں گا
چاہے آج جاؤ یا کل۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ یش مہرا جیسے وحشی کو تم نے ہر حال میں موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ وہ ہم پر ایک عذاب ہے، اسے ختم کر کے ہی ہم سکون سے بیٹھیں گے، ورنہ وہ ہر طرح سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ وہ ایک درندہ ہے۔ اس نے بات مکمل کی اور واپس جانے کے لیے فوراً اٹھ گیا۔ سفید گھوڑا اس کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ بات ختم کر کے وہ چلا گیا۔ یوسف نے وہ فائل بیگ میں رکھ لی اور واپس باہر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا کہ اتنے میں ایک ویٹر چلتا ہوا اس تک آیا۔ سر آپ کچھ لیں گے؟ ویٹر نے پوچھا۔ 1 کیپچینو، اس نے آرڈر دیا اور 2 منٹ بعد وہ ایک کافی کا سیاہ رنگ کا مگ لے آیا۔ کافی کا آخری گھونٹ لینے کے بعد اس نے کپ کے اندر جھانکا تو نیچے سطر پر سفید روشنائی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ The life of a spy is to know, not to be known. جارج ہربرٹ۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے کاؤنٹر کے پار کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ وہ بھی مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ کافی والا مگ اس نے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ اس نے پہلے اس ایجنٹ سے ملنا تھا جو یونٹ میں ہوتا ہے۔ یہ کام اس نے صبح کرنا تھا اور ممکن تھا کہ کل رات ہی وہ یونٹ میں چلا جاتا اور قصہ ختم کر دیتا۔ اب اسے اس رات کا انتظار تھا اور یہ کام مشکل تھا۔ جو بھی تھا کرنا تو تھا ہی۔ رات کو جب وہ گھر پہنچے تو وہ سفر خاموشی کی نظر تھا۔ دونوں میں سے کسی نے بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اس نے بارہا اپنے لب کھولے مگر بے سود۔ وہ سوری کر چکا تھا مگر پھر بھی یوں جیسے ان کے درمیان ایک اندیکھا فاصلہ آ گیا ہو۔ وہ الجھی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وہ بھی شرمندہ سا ہی تھا۔ آئس کریم کھانے چلیں، بالآخر اس نے پہل کی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اسے اس کی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بلکہ چلتے ہیں، مجھے پتا ہے تمہیں آئس کریم پسند ہے، اس نے خود سے ہی جواب دیا۔ وہ خاموش رہی۔ اچھا نا شائستہ، میں سوری کر چکا ہوں، میں غصے میں تھا اس وقت۔ سوری ونس اگین۔ شائستہ کو انتہا درجے کا خاموش پا کر وہ تڑپ گیا تھا۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا؟ تم پھر ان کا ذکر کر رہی ہو، مجھے پھر غصہ آئے گا، میں پھر کچھ بول دوں گا۔ کائنڈلی مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی۔ تم سمجھو وہ لوگ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، بلکہ وہ مر چکے ہیں ہمارے لیے، ہمارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پلیز ہمارے درمیان اب ان کا کوئی ذکر نہ ہو۔ رہبر نے اس کی بات کاٹ کر اپنی بات کہی۔ وہ حیران پریشان سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے والدین کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ اسے عجیب لگا۔ اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور مکمل طور پر شائستہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے پتا ہے تمہارے ذہن میں کئی سوالات آ رہے ہیں، مگر تم صرف اتنا ذہن میں رکھو کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا اور ان کا تعلق ہمیشہ سے ہی نازک رہا ہے۔ وہ شاید بلکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے تنگ ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکے اور اب ہمارے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں وہ میرے پیرنٹس ہیں، مگر ہماری برداشت جواب دے گئی ہے، وہ کہہ رہا تھا اور وہ بت بنی اسے سن رہی تھی۔ تم ان کو بھول جاؤ، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں شائستہ۔ اس نے دھیرے سے شائستہ کا ہاتھ پکڑا۔ باہر اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ اگر وہ ہمارے درمیان ڈسکس ہوتے رہیں گے تو ہم خوش نہیں ہو پائیں گے، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے آخر میں شائستہ سے ایک سوال کیا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں آئندہ آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی۔ یہ کہتے اس نے اپنی مسکراہٹ کو باہر کی دنیا دکھائی۔ مجھے پتا تھا تم میری بات سمجھ جاؤ گی، تم مجھے سمجھتی ہو۔ آئی ریئلی لو یو شائستہ، اس نے کہتے ہوئے گاڑی آئس کریم پارلر کی طرف بڑھائی۔ شائستہ کو رہبر کا اظہار محبت کرنا اچھا لگا تھا۔ 2 دن کی ناراضگی ختم ہو چکی تھی۔ آئس کریم پارلر آ چکا تھا۔ وہ اندر آ گئے اور تھوڑی دیر بعد ویٹر آئس کریم لے آیا۔ دونوں نے کھانا شروع کیا۔ مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے، شائستہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بولیے جناب، غلام سن رہا ہے، وہ شرارت سے بولا، جس پر شائستہ ہلکا سا ہنسی۔
You are going to be father soon. اس نے خوشی سے اعلان کیا اور رہبر کا آئس کریم کھاتا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا۔ وہ ایک دم پریشان ہوا تھا، حیران ہوا یا کچھ اور، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے اپنی کیفیت کو خوشی کے احساس سے مالا مال کر دیا۔ مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ شائستہ گھر آ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی اور اپنی 1 گھنٹہ پہلے والی تمام باتوں کو خوشگوار موڈ میں سوچ رہی تھی۔ رہبر بھی لیٹ چکا تھا، اسے خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ 3 افراد پر مشتمل وہ فیملی ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ لذیذ کھانے کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے 3 وجود چمچ کے پلیٹ کے ساتھ ٹکرانے کا شور، گلاس میں پانی ڈالنے کی آواز اور کھانے کی خوشبو ماحول پر حاوی تھی۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے ساس کی کرسی سنبھال لینی چاہیے، جگ میں سے جوس گلاس میں منتقل کرتی جنت صاحبہ نے اطمینان سے کہا۔ ان کے سامنے بیٹھا مراد مسکرایا۔ میری شادی کی بات ہو رہی ہے کیا؟ اپنا دھیان مکمل طور پر پلیٹ کی طرف رکھتے ہوئے مراد نے سرسری سا پوچھا۔ انداز میں شرارت تھی۔ لگتا ہے کوئی بہت بے صبرا ہو رہا ہے، عامر نے بھی مراد کے لہجے میں کہا۔ ہونا بھی چاہیے، اپنی شادی کر کے تو آپ لوگ زندگی انجوائے کر رہے ہیں، اب اس میں میرا کیا قصور؟ معصومانہ شرارت بھرا لہجہ۔ توبہ میرے بیٹے، اگر تمہیں اتنی ہی جلدی تھی تو مجھے پہلے بتا دیتے، جنت نے حیرانی اور فکر مندی سے کہا، جس پر مراد نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ نہیں موم، جسٹ کڈنگ، مراد نے بات سنبھالی۔ ہو یہ کڈنگ کے اندر چھپا گلا مجھے صاف نظر آ رہا ہے، عامر نے وہی شرارتی انداز اپناتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیڈ، میں واقعی مذاق کر رہا تھا، مراد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ عامر اس کی شرمندگی بھانپ گئے تھے۔ اوہو، شرمندہ مت ہو، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہر نوجوان کا حق ہوتا ہے شادی، اور مجھے خوشی ہوئی کہ تم اس چیز کے لیے تیار ہو۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیوں کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کی شادی جلدی نہیں کرتے، جبکہ جلدی شادی کرنے سے معاشرے میں ایک اچھے ماحول کو فروغ ملتا ہے۔ ہر ایک اگر ذمہ دار ہو جائے تو یہ حرام کاریاں نہ ہوں، ہم بہترین قوم بن سکتے ہیں۔ یہ سنت بھی ہے، پر یہاں ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آئے گی تو ہم کہیں غریب نہ ہو جائیں، اسے بھی کھانا دینا پڑے گا، آخر وہ کتنا کھا لے گی، محض 1 روٹی ہی زیادہ بنے گی۔ پھر ہم کہتے ہیں پہلے لڑکے کو سیٹ ہو جانے دو پھر شادی کریں گے، اور اسی میں وہ 40 کے اوپر کا ہو جاتا ہے، بوڑھے کی شادی 21 سالہ لڑکی سے کر دی جاتی ہے۔ توبہ، عامر نے جھرجھری لی۔ شدت جذبات میں آ کر وہ سب کہہ گئے۔ وہ معاشرے کے ان اصولوں سے بے حد تنگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ مراد اب شادی کر لے۔ ریلیکس ڈیڈ، ریلیکس، میں شادی کے لیے تیار ہوں، 5 سال بعد بھی کرنی ہے تو بندہ ابھی کر کے 5 سال ضائع ہونے سے بچا لے، مراد نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ لگتا ہے بہو کی تلاش میں مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی، یہ کام میرا بیٹا پہلے ہی کر چکا ہے، جنت نے شرارت سے کہا، جس پر مراد اور عامر دونوں ہنس پڑے۔ وہ کھانا کھا چکے تھے اور وہ اب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ مجھے مراد کی عقل مندی پر بہت فخر ہے، وہ ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے جو بہت پریکٹیکل ہو، عام لڑکوں کی طرح افسانوی یا لاپرواہی نہیں ہے۔ تم نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جنت، عامر نے مراد کے ساتھ ساتھ جنت کی بھی تعریف کر دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، جنت نے خوشی سے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اگر کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ ہم سے ایسا کام کرواتا ہے، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، آیا بندہ اس میں خود پر غرور کرتا ہے یا تمام جہانوں کے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہاں سچ یاد آیا، میں نے تمہیں ایمان جہانگیر کے بارے میں بتایا تھا نا، جو مجھے کنسلٹ کر رہی ہے، اسے اور اس کی فیملی کو مراد نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، میں انہیں کل کا کہہ دوں؟ عامر نے یاد آنے پر ایمان کی آمد کے بارے میں بتایا۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے، جنت نے فیصلہ عامر پر چھوڑا۔ ٹھیک ہے، پھر کل بلا لیتے ہیں۔
میں کل آفس میں اسے کہہ دوں گا، عامر نے جواب دیا۔ وہ دونوں سو گئے تھے۔